طالبان سے جو سلسلہ شروع ہوا اور جو ابھی تک جاری ہے، یہ در حقیقت اسلام کی وہی جعلی شکل ہے جو بنی امیہ سے شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے۔ بنائے جا رہے ہیں، باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی آل سعود کی حکومت کے طور پر آل سعود کو لایا گیا، آمادہ کیا گیا، بنایا گیا۔ چند ڈاکو تھے، یہ سمندری ڈاکو تھے، ان کو حکومت دی گئی اور ان کو آگر ایک نیا مذہب بنا کر دیا گیا تاکہ یہ مذہب لے کر چلے، تاکہ اس جعلی اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ 200 سالوں میں یہ سارا کام ہوا۔ یہ کام اسی زمانے سے شروع ہوا۔ آیت اللہ بروجردی حفظ رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے مرجع ہمارے گزرے ہیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پہلے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جو شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے خود ان کے زبان سے سنی، لیکن اس وقت ان کی ہمت نہیں پڑی ان کی بزرگی کے احترام میں سوال کرنے کے بعد میں افسوس کر رہے تھے اگر مجھے فرصت ہوتی تو میں ان سے پوچھتا، شاید موقع بھی نہیں تھا۔ کہ آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ ایک ہی زمانے میں وہابیت اور اخباریت، یہ دونوں تفکر ایک زمانے میں پیدا ہوا۔ اہل سنت میں وہابیت کا تفکر، شیعوں میں اخباریت کا تفکر، اور دونوں ایک چیز میں کامن بھی ہیں۔ وہابیت کے ہاں بھی عقل کو کنڈم کیا جاتا ہے، اخباریت میں بھی عقل کو کنڈم کیا جاتا ہے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ بڑے ناموں میں چند ایسے ہیں جس میں سید کاشف الغطا رحمت اللہ علیہ، یہ بہت ہی بڑے فقیہ تھے، لیکن جب نجف پر حملہ کیا گیا کربلا پر، تو یہ فقیہ اور مرجع خود اسلحہ لے کر میدان جنگ میں گئے، خود گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے شاگردوں جاؤ اور میری قوم جاؤ اور میری امت جاؤ، ہم بیٹھ کے یہاں پہ درس دے رہے ہیں، نہ، خود اسلحہ لے کر میدان جنگ میں گئے۔ مجاہد ہے، چونکہ جو راہ امیر المومنین پر چلنے والے ہیں وہ علم کے ساتھ جہاد بھی کرنا جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ دین پسند نہیں ہے، ان کے فقیہ میدان جنگ میں کیوں جا رہا ہے؟ رہبر انقلاب حضرت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ ایک زمانے میں میدان جنگ میں جاتے لوگ کہتے تھے یہ فقیہ، یہ عالم، یہ حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ میدان جنگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ الزام لگاتے تھے، اس قدر الزام لگایا کہ حتیٰ فقیہ ماننے سے انکار کر دیا، جو اس لیے کہ یہ لوگ امیر المومنین کی سیرت سے آشنا نہیں ہیں کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جہاد بھی ہوتا ہے۔ یہ لازم ہے، کیونکہ ان کو وہ ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پسند ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا کردار شاید آپ کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو۔ ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پسند ہیں جو بڑے مقدس ہوں اور صرف تقدس کی باتیں کر رہے ہوں، جو صرف مسجد میں نظر آئیں، مسجد کے علاوہ کہیں نظر آئیں گے تو یہ کیسے عالم ہیں؟ لہذا امام علی علیہ السلام نے بھیجا، جنگ جمل کے وقت امام حسن علیہ السلام کو بھیجا اور عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر کوفہ، چونکہ کوفہ مرکزی فوجی چھاؤنی تھی، اور بھیجا کہ جا کر وہاں سے لشکر لے کے آؤ، چونکہ مدینے میں تو جنگجو لوگ نہیں تھے، جنگجو لوگ کوفے میں رہتے تھے۔ امام نے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے ہمارے لیے لشکر لے کے آؤ جنگ جمل میں جانے کے لیے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جیسا یہی تفکر رکھنے والا ابو موسیٰ اشعری مسجد کوفہ میں آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا کہ نہیں، ہمیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر خون بہ رہا ہے، جان جا رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا اس وقت سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تم جا کر اپنے گھروں میں سو جاؤ۔ آج یہی ہندوستان میں، بامبے میں، گجرات میں، حیدرآباد میں، شاید اور بھی شہروں میں بعض لوگوں نے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کی تقلید کو صرف اس لیے چینج کر دیا، ان کی تقلید کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ آیت اللہ سیستانی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں عزیزوں، یہ وہی ہے جو جعلی اسلام ہمارے درمیان میں بھی آ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آ کر کیمرے کے سامنے اپنی تقلید کو چھوڑا اور تقلید چھوڑ کے گئے کدھر؟ اگر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کو چھوڑ کر کسی ایک بڑے مرجع کی طرف جاتے تو بھی افسوس نہیں ہوتا، لیکن اس تقلید کو چھوڑ کر گئے اس کی طرف کہ جس کو برطانیہ مرجع بنانا چاہ رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ شیعت میں پیدا ہونے جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے،
برطانیہ کے ذریعے سے، برطانیہ سمجھ رہے ہیں نا، برطانیہ ان انگلینڈ، میڈ ان انگلینڈ مرجع بنانے کی کوشش کی جا رہی، چونکہ کسی مرجع کو تو برطانیہ نہیں خرید سکتا. مرجع وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو خدا والے لوگ ہوتے ہیں. کسی مرجع کو تو نہیں خرید سکتا. لہذا کسی کو میڈیا کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے، تصویروں کے ذریعے سے، کیلنڈروں کے ذریعے سے مرجع بنانا. مرجع کون بنایا جا سکتا ہے؟ برطانیہ کے مرجع کون بن سکتا ہے؟ وہی بن سکتا ہے جس کے اندر مرجعیت کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہ ہو. کیونکہ جس کے پاس صلاحیت ہے وہ کم سے کم اتنا شعور اور اتنا تقوی رکھتا ہے کہ ظالموں اور باطل کے سامنے اپنے آپ کو جاگر نہیں بھیجتا. آج بڑے پیمانے پہ کوشش ہو رہی، آج تک بھی آئے گی. لکھنؤ میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. لکھنؤ چونکہ بڑے بڑے شہروں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ابھی شاید آپ تک نہیں آئے ہیں. بڑے بڑے شہروں جہاں بڑی بڑی شیعہ آبادیاں حتیٰ کرگل تک پہنچ گئی. کرگل جو سرحد پر بالکل موجود ہے، جہاں جانے کے لیے زوجیلا جیسے راستے کو طے کرنا پڑتا ہے، جہاں زندگی اور موت کا خطرہ لگا رہتا ہے، وہاں تک بھی پہنچے. کیوں؟ اس لیے وہاں پہ شیعہ آبادی بڑی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ شیعہ وہاں پر موجود. لکھنؤ سے لے کر، چنئی سے لے کر کے، یعنی ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک ہر جگہ پہنچے ہیں، اور آپ تک بھی پہنچا جائے گا، شاید پتہ نہیں پہنچے بھی ہوں. کون سے کس مرجع کی تبلیغ کرنے کے لیے؟ وہ کہ جس کو برطانیہ بنانا چاہ رہا ہے مرجع. اور اسی سال 40 میں بہت زیادہ شرارتیں ہوئی ہیں خود کربلا کے راستے میں، بہت زیادہ. اگر ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے اور ایک شیعت میں ایک بڑا فتنہ بنا کر باقاعدہ طور پر پیدا کیا ہے. کون سا فتنہ؟ ایک حقیقی اسلام کے مقابلے میں جعلی اسلام